بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم. وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں. محسن ملت، مفسر قرآن اور ہر دل عزیز عالم باعمل حضرت آیت اللہ شیخ محسن النجفی علی اللہ مقام کا ہم سے جدا ہوئے آج 40 دن پورے ہوئے. آغائے محترم کے چہلم کے موقع پر دور جدید کے ماہر تعلیم، ہیڈ آف AKUPDCN پروفیسر ڈاکٹر مولادات صاحب کی بابصیرت اور خوبصورت پیغام سامعین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، جس کو ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی خلوص اور محبت کے ساتھ آغائے محترم کی خدمات کے صلے میں ٹریبیوٹ کے طور پر پیش کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو AKU نے 40ویں سیلیبریشن کے موقع پر پریسٹیجیس ڈسٹنگوشڈ AKU ایلومنائی کا ایوارڈ سے بھی نوازا ہے. پیارے دوستو، ڈاکٹر مولادات صاحب کے بارے میں ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب نے گلگت بلتستان کی کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. آپ نے کئی سالوں سے ایز اے ہیڈ آف PDCN ابھی تک خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور PDCN کے تھرو WSIP کا ماڈل، ہول اسکول امپرومنٹ کا ماڈل کو انٹروڈیوس کروانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور ناردرن ایریاز کے ٹیچرز کی، ہیڈ ٹیچرز کی اور والدین کی تربیت میں ڈاکٹر صاحب کا بھرپور کردار رہا ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر مولادات صاحب کو صحت کاملہ کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور ان کلمات کے ساتھ میں آغائے محترم کی خدمت میں ایک شعر کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی سپیچ کو آن ایئر کر دیتا ہوں. بقول ایک شاعر کے، دامن چھڑا کے آپ کو جانا ہی تھا اگر، دامن چھڑا کے آپ کو جانا ہی تھا اگر، نظریں اٹھا کے پیار سے دیکھا تھا کس لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک باسمائک الحسنی. سامعین ذی وقار، میں آج آغا خان یونیورسٹی PDCN کی جانب سے نہایت ہی تکریم کے لائق مرحوم و مغفور آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی کو خراج تحسین پیش کرنے اس بابرکت محفل میں ڈیجیٹلی گلگت بلتستان سے آپ کے ساتھ شامل حال ہوں. مجھے اس گفتگو کے آغاز میں یہ کہنے دیں کہ آغا خان یونیورسٹی PDCN اور اسوا کے سکولوں کا جو نظام ہے، ہم نے آغائے مکرم کے مشن کے حصول کے لیے ہمیشہ مل کر ایک سمت میں کام کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی علم کی ترویج و ترقی میں ہم مل کر اس عظیم مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا ہم اظہار کرتے ہیں. سامعین کرام، چونکہ حب اہل بیت اطہار کے اکثیر اور اپنی مبارک زندگی میں ینفع الناس رہنے کی بدولت آغائے مکرم کو اللہ پاک نے اپنی عنائے علوی کے اعلیٰ ترین مقام پہ متمکن فرمایا. وہ مقام جہاں دوئی کا تصور ماند پڑ جاتا ہے اور اس نغمہ جان فضا کی گونج شروع ہو جاتی ہے، جس میں فرمایا جاتا ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری. اے میرے محبوب، یہ کیا معجزہ ہوا کہ میں تجھ میں سمایا، تو مجھ میں سمویا، میں تیرا بدن بنا، تو میری جان بنا. اے میرے مالک، اس کے بعد دنیا کا کوئی انسان یہ تصور نہ کرے کہ میں کوئی اور شے ہوں اور تو کوئی اور ہستی ہے. محترم حاضرین، اس مختصر گفتگو کا آغاز
میں سعدی شیرازی کے ان عاشقانہ خیالات سے کرنا چاہتا ہوں جن کے ذریعے انہوں نے اللہ کے آخری اور پسندیدہ ترین نبی ان پر اور ان کی مبارک بابرکت اور پاکیزہ ترین آل پر تا قیامت کروڑوں بار درود و سلام ہو کی شان میں اپنے عقیدت کے پھول پیش کیے، جہاں پہ انہوں نے فرمایا 1000 بار بشو یم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اے میرے مالک، میں 1000 دفعہ اپنے منہ کو مشک و گلاب کے عرق سے دھوتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں، پھر بھی اے میرے محبوب تیرا نام نامی اور تیرا معجزاتی نام زبان پہ لیتے ہوئے مجھے عجز و انکساری کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں تیرے بزرگی والا نام لینے میں مجھ سے کہیں بے ادبی کا اظہار نہ ہو۔ سامعین کرام، آقائے مکرم و معظم اس دنیا میں ایک روحانی اور عقلانی دنیا کے باغبان کے طور پہ آئے، اور اس کے بے شمار خصائل عالیہ میں سے ایک کمال کی کامیابی ان کا بے شمار لوگوں کے دلوں اور ان کی روحوں میں روحانی گلشن بسانا تھا۔ اس عظیم روحانی باغبان کا اثر بلا شبہ لافانی اور آفاقی ہے، کیونکہ آپ نے اپنی فیاضانہ اور اہل بیت اطہار کی ملکوتی محبت میں سرشار کاوشوں کی بدولت لوگوں کو خود شناسی، خدا شناسی، امید یعنی ہوپ اور قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال کیا۔ سامعین، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک عالم اصغر ہے، ایک مائکرو ورلڈ ہے، چنانچہ ایک انسان کی ذات پر پڑنے والا علمی اور روحانی اثر ایک کائنات پر پڑنے والا اثر ہے۔ چنانچہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ محترم و مکرم آقا کا اثر بلا شبہ کائناتی ہے، اور تا قیامت بے شمار نسلوں کو ان کی روحانی یعنی ان کے اندرون کی طرف سفر دا ان ورڈز جرنی میں بے شمار لوگوں کی رہنمائی اور دستگیری فرماتا رہے گا۔ سامعین کرام، مجھے یہ کہنے دیں کہ ہر انسان کی زندگی کا ایک غایت اولیٰ ہوتا ہے، یعنی ایک ویژن، اس کا ایک کمپیلنگ مشن ہر لائف اس کے لائف میں ہوتا ہے، جو تمام تر حیوانی سطح کے اغراض سے افضل تر اور ممیز ہوتا ہے۔ یا ہم کسی عام انسان کی بات کر رہے ہیں، مگر شیخ صاحب جو اللہ پاک کے نہایت پسندیدہ اور برگزیدہ روح کے مالک تھے، انہیں رب کائنات نے ایک اعلیٰ اور عرفہ مشن کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، جسے انہوں نے اپنی 80 سالہ خوبصورت اور مثالی زندگی میں کامیابی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سامعین، میر تقی میر کا یہ پرمغز شعر شاید عام انسانوں سے کہیں زیادہ آغائے نامدار جیسے عظیم لوگوں پر صادق آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس میں میر فرماتے ہیں: مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ حاضرین ذی وقار، یہ سچ ہے کہ آقا نامدار اپنے 80 سالہ معجزاتی اور پراسرار سفر کی تکمیل کے بعد مادی معنوں میں اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے، مگر حقیقت حال یہ ہے کہ وہ جیتے جی اپنے محبوب جان کی ذات میں طلوع ہو کر روحانی معنوں میں سرمدی حیات حاصل کر چکے۔ چنانچہ وہ کہیں گئے نہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہر وقت اور ہر جگہ یعنی ہر زمان و مکان میں امن و آشتی کی ترقی، لوگوں کے روحوں کو اہل بیت اطہار کی لازوال محبت سے منور کرنے اور علم کے نور کو فروزاں کرنے میں مشغول عمل ہے،
اور انشاءاللہ تا قیامت اس کا یہ متبرک شغل جاری و ساری رہے گا۔ آج ہم اس برگزیدہ ہستی کو، اس عظیم معجزاتی روح کو، اس پرعزم غمگسار کو، اس نہ تھکنے والے غریبوں اور بے سہاروں کے دستگیر کو، اور خاص کر گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں طلوع ہو کر ایک دنیا کو تابع کرنے والے اس عہد ساز شخصیت کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میری مالک ہر دو جہان سے دعا ہے کہ پروردگار اس کی پرنور روح کو پنجتن پاک کے عظیم ترین محفل میں، بابرکت محفل میں اعلیٰ ترین مقام نصیب کرے، اور ہم سب کو اس کے عظیم مشن کو پروان چڑھانے اور آگے بڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔ بہت بہت شکریہ۔